مفادات کے تحفظ کے لیے اگر کام نہ کرے گا تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، کیونکہ ہم نے بنایا تھا، ہمارے مفادات اس نے پورے نہیں کیے، نکال دیے۔ لیکن اگر اللہ بنائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ اللہ بنائے، اللہ ہی اپنا نائب بنائے، اللہ ہی اپنا نمائندہ بنائے، جو آ کر مخلوق میں اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خلیفہ بنانا اپنی ایک ایسی روش قرار دیا، سنت الہی بن گیا کہ ہر زمانے میں، اب میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک جتنے بھی آئے، 1,24,000 انبیاء کو کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا تھا؟ یا یہ بتائیے کہ کسی بھی نبی کے وصی کو لوگوں نے بنایا تھا؟ کون سا ایسا نبی ہے جس کے وصی کو لوگوں نے اجماع سے بنایا ہو؟ ہمارے پیغمبر ہی رہ گئے ہیں اس کام کے لیے کہ اس کی امت ہی، ان کی امت ہی اپنے امام کا انتخاب خود کرے۔ یہ تو توہین رسالت ہے۔ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جس طرح باقی انبیاء کے اوصیاء بھی خدا نے بنائے تھے، اسی طرح سے حضور کا وصی بھی خدا خود بنائے، رسول اعلان فرمائے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے اور یہی قرآن کی آیات کے مطابق ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اپنی سنت میں، آپ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی کا اعتقاد رکھنے والے توبہ کریں کہ وہ خلاف قرآن بات کر رہے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک درمیان میں کسی بھی نبی کو یا نبی کے وصی کو یعنی جانشین کو لوگوں نے بنایا ہوتا، ان کی امت کے چند لوگوں نے اکٹھا ہو کر بنایا ہوتا، تو پیغمبر اکرم بھی انہی میں سے ایک تھے، سرور انبیاء، سرتاج انبیاء ہیں، ان کے خلیفے کو بھی لوگ بنا لیتے، مگر لوگ نہیں بنا سکتے تھے اس لیے کہ یہ ان کا حق ہی نہیں ہے۔ باقی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب و شتم کا کہنا، گالی گلوچ، یہ ہم نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا قاعدہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کبھی کسی کو گالی نہیں بکتے ہیں۔ یہ گالی بکنا ان کا کام ہے کہ جو ناحق کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حق کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمیں ائمہ نے کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ باقی رہا لعن کرنا یا تبرہ کرنا، وہ ایک مسئلہ ہی اور ہے، لعن سب و شتم نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیات بہت سی ہیں کہ جن میں لعن ہوا ہے اور تبرہ ہوا ہے۔ اب وہ تبرہ اور لعن کی آیات کو اب میں یہاں پیش نہیں کرتا ہوں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سابق محترم نے جن چیزوں کو بنیاد بنا کر پیش کیا وہ خود ان کے خلاف جا رہی ہیں، اور خطبہ شکشکیہ کا وہ حصہ کہ جو میں چاہتا تھا کہ ناظرین محترم کے سامنے تلاوت کر کے اپنے بیان کو آگے لے چلتا ہوں کہ انشاءاللہ کل ہم افسانہ بیعت کی قلعی کھولیں گے کہ وہ افسانہ بیعت کیا تھا جس کو انہوں نے گھڑ کے اتنا بڑا بنا دیا کہ اب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے مولا علی نے ان کی بیعت کی تھی، تو آپ کون ہیں؟ بھائی حق کبھی باطل کی بیعت کر نہیں سکتا ہے، حقدار کبھی ناحق کی بیعت کر نہیں سکتا ہے، عادل کبھی غاصب کی بیعت کر نہیں سکتا ہے۔ مسلم اول
شہ مرداں علی، وہ تو اقبال بھی کہہ گئے، مسلم اول کسی نو مسلم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ فرق ہے اس تقابل میں، اور اس کو اس طرح سے نہ کہا جائے کہ مولا علی نے بیعت کی۔ اگر جرأت ہے تو کہیں کہ خود مصطفیٰ نے بیعت کی ہے، اس لیے کہ علی کا کام دراصل مصطفیٰ کا کام ہے۔ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی پیغمبر کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ جب حضور نے حکم دیا کہ یا علی بستر پہ سو جاؤ، تب سو گئے۔ جب حضور نے کہا جاؤ میدان میں، تو چلے گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا دشمن اسلام کا۔ پہاڑوں پہ بھاگنے والوں کی طرح علی نے وہ کردار ادا نہیں کیا، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہ کر نصرت رسول میں اور نصرت دین میں علی نے اپنا وہ کردار پیش کیا۔ اس کا تقابل بیعت استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس عقیدے سے کہ یہ کہا جائے کہ علی نے فلاں شخص کی بیعت کی، بیان کروں گا کل انشاءاللہ افسانہ بیعت پر۔ شروع سے میں کل انشاءاللہ یہ خطبہ ختم ہو جائے گا، آج کل پوری بحث ہماری کس پر ہوگی؟ افسانہ بیعت علی پر ہوگی۔ خدا کے لیے حقائق کا سامنا کریں، تاریخ کے نشیب و فراز کا تذکرہ کر کے لوگوں کے اذہان کو ادھر ادھر موڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ثابت کروں گا کہ خلیفہ منصوص بن اللہ ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ جو منصوص بن اللہ نہیں مانتا وہ خلاف قرآن عقیدہ رکھتا ہے۔ منصوص بن اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح سے نبی کو بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ نبی کے بعد بھی امت کے لیے امام اور خلیفہ کا تعین خود کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ یہ تو اس کے عدل کے منافی ہے۔ امام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اما والذی فلق الحبۃ وبران نسمۃ لولا حضور الحاضر وقیام الحجۃ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی قزۃ ظالم ولا صغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکأس اولها۔ اس کی یہ عبارت میں پڑھ چکا ہوں، آج صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس خطبے کے بعض ان جملوں پر کہ جو مولا نے ارشاد فرمائے کہ اے ابن ابو قحافہ، تو جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، جاننے کے باوجود تو میرے حق کو تقمصہ غصب کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہوتا تو کبھی علی اس طرح سے واضح الفاظ میں یہ نہ کہتے کہ تو نے قمیص خلافت کو زبردستی زیب تن کر لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے دانا کو چیرا اور جس نے انسان کو خلق کیا، اگر لوگ اس کثرت کے ساتھ حاضر نہ ہوتے اور میری بیعت نہ کرتے اور مددگاروں کی وجہ سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو جاتی اور علماء سے خدائی عہد نہ ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی گرسنیگی پر راضی نہ ہوں، تو بلا شبہ ناقہ خلافت کی مہاریں اسی کی پیٹھ پر ڈال دیتا کہ ناقہ خلافت جدھر جائے جس خارزار کو چاہے چراگاہ بنا لے۔